لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين إمام الحرمين والقبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب القاب والقوسين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيبنا وحبيبنا وكريمنا وإمامنا وملجأنا ومقيسنا وأولنا وأوسطنا وآخرنا وكلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتصبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد وعلى محمد عزیزان گرامی پر و برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید و عاشقان رسول علیہ رسول گدایان دربار قبول مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ اور سلامت رکھے الحمدللہ بفضل اللہ ماشاءاللہ اس عشرہ مجالس جو آسف کی امام بارگاہ میں منعقد کیا جاتا ہے امام زمانہ ٹرسٹ کی جانب سے ماشاءاللہ آج ہم اس عشرے سے مسلسل محرم کی پہلی تاریخ سے گفتگو کر رہے تھے آج وہ اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ 2 روز میں کوشش کی جائے گی کہ اس موضوع کو مکمل کر دیا جائے حالانکہ میرے لیے یہ بہت ناممکن سا مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہ موضوع سمیٹ سکوں اور آپ جانتے ہیں کہ 9 روز مسلسل ایک موضوع پر گفتگو کرنا پھر قرآن سے حدیث سے اس کا استدلال دینا اور پھر منطقی دلائل سے مثالوں کے ذریعہ ثابت کرنا یہ تمام پہلوؤں پر خطیب کو نظر رکھنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آواز گرفتہ ہو جائے تو ساری چیزیں دھری رہ جاتی ہیں مجھے اس وقت کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس خزانوں کا ایک بیت المال ہے اس وقت مگر میں اسے کس طرح آپ کے سامنے نچھاور کروں میں یہ سوچ رہا ہوں کیونکہ میری آواز میں بہت زیادہ خستگی ہے اور میں بالکل بھی زور لگا کر نہیں پڑھوں گا کل رات کو بھی میں نے سلطان آباد میں کہا تھا کہ یہ لکھنؤ ہے آپ لوگوں نے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو سنا ہے میں نے بھی ان کے خطابات سنے ہیں قلب صادق صاحب کو چیخ پکار کر کے کوئی جوشیلی تقریر نہیں کرتے تھے مگر ان کا کلام اتنا وزنی ہوتا تھا ان کے کلام میں اتنا اثر ہوتا تھا جبکہ ان کی گفتگو ایسی تھی کہ جیسے پروفیسر ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹس کو کلاس دے رہا ہو
किस अंदाज में गुफ्तगू करते थे वो, मगर मेहमान सामईन का इतना बेदार होता था कि वो उनके जुमलों से, उनके नुकात से, उनके इल्मी कलाम से असरअंदाज होता था। लिहाजा यही गुजारिश है आज मेरी लखनऊ के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा से और लखनऊ के इस अज़ीमुश्शान बेदार सामईन से कि अगर आप कलीम पर ना भी बोले तो कलाम पर जरूर बोले। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, हमने मुसलसल इस अशरे मुहर्रम में इमामत मिन जानिब मशीयत इस उन्वान पर गुफ्तगू की और यकीन जानिए ये बीबी ज़हरा का मौजूदा है कि मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, वरना जो मेरी हालत और मेरी आवाज़ की हालत है ये मेरे लिए किसी मौजूदे से कम नहीं है। जब कल रात को मैं सोया तो सोच रहा था कि मैं कल दिन को दोपहर में तकरीर कैसे करूँगा। ये सिर्फ बीबी ज़हरा का सदका है कि इस वक्त मेरी आवाज़ निकल रही है। लिहाजा बराए करम आप लोग बोलते रहें ताकि मुझे भी एहसास हो कि मेरी मेहनतों का खून नहीं हो रहा है। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, हमने मुसलसल इमामत मिन जानिब मशीयत इस उन्वान पर गुफ्तगू की और मुसलसल हमने ये इन मजालिस में ये साबित करने की कोशिश की। अच्छा ये बताइए पीछे वालों को आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक आ रही है आवाज़? माशाअल्लाह। कल कुछ लोगों को शिकायत हो गई तो बहरहाल इंतज़ामिया ने उसका इलाज किया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमने हत्तल इम्कान इस मसले में ये कोशिश की कि हम ये साबित करें कि इमामत अल्लाह की जानिब से दिया गया होता है। इमाम अल्लाह जिसे तय करता है उसे अल्लाह इमाम बनाता है। और इसकी दलील ये है चूँकि कुरान जहाँ मामला कुरान का आ जाता है, अक्ल तो अक्ल, रिवायत की कोई हैसियत नहीं रहती। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जब आपके बाद आपके नाम से जाली हदीसें मंसूब कर दी जाएंगी, यानी वो हदीसें जो आपने बयान नहीं की होगी मगर वो आपके नाम से मंसूब कर दी जाएंगी, तो आका हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी हदीस आपकी हदीस है और कौन सी हदीस आपके नाम से कर दी गई है? तवज्जो, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी हदीसों को कुरान की आयतों से मिलाकर देख लेना। अगर कुरान की आयतों से मुताबिकत रखें तो समझ लेना कि मेरी हदीस है, और कुरान कुछ कह रहा हो, रिवायत कुछ कह रही हो, तो उसे दीवार पे दे मारना कि वो मेरी हदीस नहीं हो सकती। इसलिए कि मेरे इर्द गिर्द पहरा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, मेरा हबीब कुछ नहीं कहता, ये वही कहता है तो इस पर वही होती है। तो कलामुल्लाह के सामने, कुरान की आयतों के सामने किसी भी रिवायत की, किसी भी अकली दलील की, किसी भी मंतिकी दलील की, रिजाल की, लुगत की कोई हैसियत नहीं रहती। तो अब अल्लाह कुरान में कब कह रहा है वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, हमने इब्राहीम से चंद कलिमात के जरिया इब्राहीम से इम्तिहान दिया। तवज्जो कीजिएगा, और जब इब्राहीम उस इम्तिहान में कामयाब हो गए, तवज्जो, इब्राहीम उस एग्जामिनेशन में कामयाब हो गए तो क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हमने इब्राहीम को ज़माने का इमाम बनाया, हमने इब्राहीम को इंसानों का इमाम बनाया। हम तो इब्राहीम को इमामत कैसे मिली? कहा जब इब्राहीम इम्तिहान में कामयाब हो गए। भैया इम्तिहान का एक कायदा है, इम्तिहान में करते क्या हो स्टूडेंट, तुम बताओ, तुम भी स्टूडेंट रह चुके हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ। तवज्जो, इम्तिहान में होता क्या है? इम्तिहान में होता यह है कि जब कोई सवाल दिया जाए तो उसका एक्यूरेट आंसर दिया जाए। तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, कुछ इसका कभी कभार हम स्टूडेंट जो है हम अपने पैतरे भी दिखाते हैं, तालिब इल्म जो होता है वो अपने पैतरे भी दिखाता है। मसलन क्या है कि भैया हमने आंसर रटा नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रट्टू लोगों की तरह रटते रहते हैं, तवज्जो कीजिएगा, और रटते जाकर एग्जाम में पर्चा दे देते हैं। अब एग्जाम के बाद उनसे पूछिए कि भैया चैप्टर क्या था, स्टोरी क्या थी, कुछ नहीं
मालूम का भैया रट लिया, रट के जाकर एग्जाम दे दिया। तवज्जो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरे चैप्टर को पढ़ लेते हैं, तवज्जो कीजिएगा, और चैप्टर पढ़कर पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं। तो जब वो सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, चैप्टर को समझ लेते हैं, उसके बाद जब कोई भी सवाल आए तो वो चैप्टर के एतबार से खुद आंसर लिख देते हैं, रट कर नहीं जाते। मगर सुनिए, ऐसे लोगों को भी एक ऐसा मकाम आता है जहां पर रटना पड़ता है। अब आप पूछेंगे कैसे? भैया चलो मैं मानता हूं ज्योग्राफी का एग्जाम आप चैप्टर पढ़कर दे सकते हैं, हिस्ट्री का एग्जाम आप चैप्टर पढ़कर दे सकते हैं, साइंस का इम्तिहान आप चैप्टर पढ़कर दे सकते हैं, मगर एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें फॉर्मूले आते हैं। तवज्जो, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, पानी का फॉर्मूला है H2O, सल्फर का फॉर्मूला है SO2। तवज्जो कीजिएगा, तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो अल्लाह कह रहा है, समझो कीजिएगा, कि हमने इब्राहिम से चंद कलेमात के जरिए इम्तिहान लिए, तो फिर मानना पड़ेगा कि इब्राहिम जवाब अपने मन मुताबिक नहीं दे सकते थे। इब्राहिम का इम्तिहान लिया है कलेमात के जरिए, यानी इब्राहिम पर लाजिम था कि उन कलेमात को रट ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शायद आप चाह रहे कि मैं अपना कलम फाड़ डालूं, तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह कह रहा है हमने कलेमात के जरिए इम्तिहान लिया इब्राहिम का, तो फिर इब्राहिम पर वाजिब था कि कलेमात को याद कर ले। तवज्जो कीजिएगा, और उन्हीं कलेमात को याद करके जब इब्राहिम ने दोहराया तो अल्लाह ने इब्राहिम को इमामत दी। तो भाई कलेमात है क्या? कुरान का जवाब कुरान से दूंगा मैं। अल्लाह उसी कुरान में सूरह बकरा में 36वीं आयत में फरमा रहा है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। हमने आदम ने जब अपने रब से चंद कलेमात दोहराए, चंद कलेमात कहे जो उसके रब ने आदम को सिखाया था, तो आदम ने जब वो कलेमात कहे तो उसकी वजह से हमने आदम की तौबा कबूल कर ली। इन्नहु तव्वाबुर रहीम, और अल्लाह तो है ही तौबा कबूल करने वाला, मेहरबान। तवज्जो कीजिएगा, तो भाई कलेमात क्या है? कलेमात वो है कि जिसे पढ़कर आदम को इमामत मिली, जिसे पढ़कर जिसे पढ़कर आदम की तौबा कबूल हुई, और जिस कलेमात को पढ़कर इब्राहिम को इमामत मिली। तो भाई कलेमात है क्या? जाकर उठाकर अपनी आंखों से देखना, कलेमात है 5 हुरूफ का मजमुआ। तवज्जो, कलेमात है 5 अल्फाबेट्स का मजमुआ, काफ लाम मीम अलीफ ता। तवज्जो कीजिएगा, काफ लाम मीम अलीफ ता। अब अरबी ग्रामर का एक कायदा है, दुनिया के सारी जुबानें एक तरफ, अरबी जुबान का कायदा ग्रामर एक तरफ। वजह क्या है? दुनिया की तमाम जुबानों में, दुनिया के तमाम लिसानियात, तमाम जुबानों में, लैंग्वेजेस में वर्ड जो होते हैं, यानी अल्फाज जो होते हैं, वो होते हैं मुज़क्कर मुअन्नस। तवज्जो कीजिएगा, वो होते हैं मैस्कुलाइन फेमिनाइन, मुज़क्कर मुअन्नस। मगर अरबी एक ऐसी जुबान है कि जिस
اور یہ تو فضائل علی کے یوسف ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ابراہیم کی دعا ایکسپٹ ہوئی ہے یا ریجیکٹ اللہ نے کر دیا؟ تو آگے بڑھ کے اللہ ابراہیم کے کوشچن کا جواب دے رہا ہے. کوشچن کیا ہے؟ قال ومن ذریتی، میری ذریت میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی. اور اللہ نے جواب کیا دیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. توجہ کیجیے گا، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. ہم دونوں مرحلوں میں دلائل رکھیں گے. فیصلہ آپ کیجیے گا، نتیجہ آپ فیصلہ کیجیے گا. توجہ، کیا ابراہیم کی دعا ریجیکٹ ہوئی ہے؟ کہنے کا مطلب کیا ہے اللہ کا؟ ابراہیم کہہ رہے میری اولاد میں سے بھی امام بنانا، اور اللہ کہہ رہا ہے قال لا ینال عہد الظالمین، ہم یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچائیں گے. تو کیا نعوذ باللہ ابراہیم کی تمام اولادیں ظالم تھی؟ ظالموں میں سے تھی؟ توجہ کیجیے گا. اگر دعا رد ہو رہی ہے تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم تمہاری تمام ذریت نعوذ باللہ ظالم ہوگی، تو اسی ابراہیم کی ذریت میں دو اولو العزم پیغمبر بھی شامل ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تو کسی مولوی میں ہمت ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ کو ظالم کہتے؟ اور اسی ابراہیم کی ذریت میں ہمارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ، ہمارے نبی بھی اسی ابراہیم کی ذریت میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا رد نہیں ہوئی ہے، ابراہیم کی دعا قبول ہوئی ہے. توجہ کیجیے گا، اللہ کہہ رہا ہے جب ابراہیم نے کہا، اچھا یہ سنیے، ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اگر ابراہیم کہتے فقط وَذُرِّيَّتِي، وَذُرِّيَّتِي کا مطلب
قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ بھائی جن صلبوں سے امامت کو منتقل ہونا ہے جب ان میں سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا تو جس صلب سے امامت ظاہر ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ کیا ہے صلب؟ توجہ کیجیے گا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے حدود کو کراس کر دیں جو اللہ کے حدود کو پار کرتے ہیں حدود اللہ ظالمون جو اللہ کے حدوں کو پار کرتے ہیں وہ ظالم ہو جاتے ہیں. توجہ کیجیے گا تو ظلم کیا ہے؟ اللہ کی حدوں سے آگے نکلنا. مثلا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا لا تقربا هذه الشجرہ، دیکھو آدم اس شجر کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا. مگر آدم اس درخت کے قریب گئے اور جانے کے بعد اس کا گندم کھا لیا تو کیا نعوذ باللہ آدم ظالم ہو گئے؟ توجہ کیجیے گا بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہ آدم ہے معصوم نبی. کیا معصوم نبی نعوذ باللہ ظالم ہو سکتا ہے؟ کہاں نہیں مولانا. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حدود کی دو قسمیں ہیں. توجہ کیجیے گا ایک وہ حدود ہے ایک اس حدود کو کہتے ہیں جو اللہ کہہ دے اور اس حد کو اگر کوئی پار کر دے تو پھر اس پر عذاب آئے گا. ایک ہے حد وجودی یعنی جس کا انکار کرنے والا غضبناک ہوگا اللہ کو اس کا عذاب آئے گا. ایک ہے حد ارشادی، یہ وہ حد ہے کہ اللہ کسی کو نصیحتاً کچھ کہہ دے. مثلا اگر میرا گلا خراب ہے آپ نے ساری بھائی نے نصیحتاً کہا مولانا ٹھنڈا پانی مت پیجیے. توجہ اب ٹھنڈا پانی میں نے پی لیا تو میں نے گناہ نہیں کیا، مجھ سے ترک اولا سرزد ہوا. بھائی ٹھنڈا پانی پینا میرے لیے حرام نہیں ہے مگر چونکہ میرا گلا خراب ہے تو میرے لیے بہتر ہے کہ میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں. اور اگر میں نے پی لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بہتر کو ترک کر دیا. اللہ اکبر ذرا غور کیجیے گا. تو اللہ حضرت آدم کو ہر حد وجودی یعنی واجب حد کراس کرنے کے لیے نہیں وارننگ دے رہا تھا، اللہ نصیحت کر رہا تھا. یہ نصیحت کی حد ارشادی تھی. تمہارے لیے نصیحت ہے آدم اس درخت کے قریب مت جانا. اگر قریب گئے تو عذاب تو نہیں ہوگا، میں غضبناک تو نہیں ہوں گا مگر میں تمہیں جنت سے زمین پر بھیج دوں گا. تمہیں جنت میں جو فیسلٹی مل رہی ہے جو لگزریس لائف مل رہا ہے یہ لگزریس لائف زمین پر نہیں ملے گا، تمہیں زمین پر بھیجا جائے گا. اور ویسے بھی اگر آدم ترک اولا نہیں بھی کرتے تو بھی تو اللہ آدم کو زمین پر بھیجتا نا. اس لیے کہ آدم کو جنت کے لیے نہیں بنایا گیا، آدم کو زمین کے لیے بنایا گیا تھا. اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم ہم نے تمہیں زمین کے لیے خلیفہ بنایا ہے. ارے کیا خیال ہے جن لوگوں نے خلافت کو کھلی آفت بنا لیا ہے جا کر اللہ سے ہی سمجھ لو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے، ملا کا کام نہیں ہے. میں نے ایک دن کہا تھا نا شاید کہ آدم سے ترک اولا ہوا یعنی بہتر تھا کہ گندم نہیں کھاتے. آدم کو اللہ نے کہا تھا آدم قریب مت جانا مگر کھا لیا. آدم کے پاس اختیار نہیں تھا مگر کھا لیا. علی کے پاس اختیار تھا مگر کبھی گندم نہیں کھایا. توجہ ہے، اختیار تھا نہیں کھایا. اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں من ذریتی، میری اولاد میں
توجہ کیجئے گا. اور امامت کوئی چھوٹا موٹا عہدہ نہیں ہے. سن لیجئے, آج لوگ تقابل کرتے ہیں نا کہ نبوت افضل ہے یا امامت افضل ہے. توجہ, آؤ قرآن سے فیصلہ کرو. اللہ نے ابراہیم کو نبوت دی. دکھاؤ قرآن کی کوئی بھی آیت کہ نبوت دینے سے پہلے اللہ نے ابراہیم سے امتحان لیا ہو. ارے کہاں ہیں آپ, کہاں ہیں؟ امامت سے پہلے ابراہیم, میں چلا کر نہیں پڑھ سکتا آج, امامت سے پہلے ابراہیم کے پاس آلریڈی 4 بڑے عہدے موجود ہیں. کیا کیا عہدہ؟ امامت سے پہلے ابراہیم کو پہلا عہدہ جو نوازا اللہ نے, نبوت کا عہدہ ابراہیم کے پاس تھا. نبوت کے بعد رسالت کا عہدہ ابراہیم کے پاس تھا. رسالت کے بعد عبدیت کا عہدہ ابراہیم کے پاس تھا. عبدیت کے بعد خلت کا عہدہ ابراہیم کے پاس تھا. اور خلت کے بعد اللہ نے 5ویں منصب سے نوازا. اللہ نے ابراہیم کو امامت دی. تو مسلمانوں کے ملاؤں, مجھے قرآن کی 6666 آیتوں میں, 114 سوروں میں, 30 پاروں میں کہیں پر بھی دکھاؤ کہ اللہ نے نبوت دینے سے پہلے ابراہیم سے امتحان لیا ہو, رسالت دینے سے پہلے امتحان لیا ہو, خلت دینے سے پہلے امتحان لیا ہو, عبدیت دینے سے پہلے امتحان لیا ہو, مگر امامت دینے سے پہلے امتحان لیا. اگر امامت ان تمام عہدوں پر افضلیت نہ رکھتی تو اللہ امتحان نہ لیتا. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. پیچھے والوں میری جان آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. پوری توجہ. اگر امامت بھی وہی عہدوں کے جیسی ہوتی جو پہلے 4 عہدے 4 منصب ابراہیم کو مل چکے ہیں, اگر سیم امامت بھی ہوتی تو اللہ امامت سے پہلے امتحان نہ لیتا. امتحان لے کر بتا دیا اللہ نے کہ امامت تمام عہدوں پر افضلیت رکھتی ہے. توجہ کیجئے گا, اس لیے سب سے اینڈ میں امامت ملی ہے ابراہیم کو. توجہ. اور اللہ نے امامت ہر نبی کو نہیں دی. ابراہیم سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا. توجہ, اس دنیا میں ظاہری امامت کا. توجہ. تو اب ابراہیم اسی امامت کے لیے دعا کر رہے ہیں, اللہ میری اولادوں میں سے بھی, میری بعض اولادوں کو جو ظالموں میں سے نہیں ہوں گے, تو ان کو بھی امامت دینا. تو پھر یہ ماننا پڑے گا نا مسلمانوں کہ ابراہیم کی انہی اولادوں کو امامت مل سکتی ہے جو ان تمام لوگوں سے افضل ہوں. اللہ جانے, اللہ جانے. شاید میں یا تو پڑھ نہیں سک رہا ہوں یا تو تم سن نہیں سک رہے ہو. توجہ. اللہ, اچھا یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے کہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہی بعض ایسی اولادیں ہوں جو ابراہیم سے بھی افضل ہو؟ بھائی کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اولاد باپ سے افضل ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ بیٹا باپ سے افضل ہو؟ آپ نے دنیا میں ایسے بہت سے باپ دیکھے ہوں گے کہ باپ چلا رہے تھے رکشہ, بیٹا ڈاکٹر بن گیا. محنت باپ کی تھی, اسی نے ہی خون پسینہ بہا بہا کر اس کے اسکول اور کالجز کا فیس بھرا, مگر اب جب وہ ڈاکٹر بن گیا تو علمی صلاحیت میں وہ اپنے باپ سے افضل ہو گیا. توجہ کیجئے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ ابراہیم جو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری اولادوں میں سے بھی بعض کو امام بنانا, تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ابراہیم کی ہی چند اولادیں ابراہیم سے افضل ہوں؟ توجہ کیجئے گا, یہ امپاسبل بھی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, اس لیے کہ ابراہیم اولاد ہیں حضرت آدم کی, مگر آدم کی اولاد ہونے کے باوجود ابراہیم آدم سے افضل ہیں. توجہ. تو بھائی ابراہیم جب خود اپنے ابا سے افضل ہو سکتے ہیں تو ابراہیم کی بھی چند اولادیں اپنے باپ سے افضل ہو سکتی ہیں. ابراہیم کی ہی اولادوں میں 2 اولو العزم پیغمبر ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں, اور ابراہیم کی ہی اولاد میں ہمارے نبی سید الانبیاء بھی ہیں. توجہ کیجئے گا, آخری نبی بھی جو سید الانبیاء ہے, تمام نبیوں کا سردار ہے, وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہے. توجہ کیجئے گا, وہ ابراہیم
की औलाद में से है और मूसा और ईसा भी इब्राहिम की औलाद में से है, मगर फर्क यह है अज़ीज़ान गिरामी सुनिएगा, अल्लाह ने मूसा और ईसा को इब्राहिम की औलाद में तो रखा मगर मूसा और ईसा को तमाम जहान का नबी नहीं बनाया। तवज्जो कीजिएगा, मूसा और ईसा फकत कौमे बनी इसराइल के नबी थे। आज हमारे ही बीच में चंद कटमुल्ला जाहिल अनपढ़ नादान अबू जहल से परवरिश पाने वाले नबी के अजदाद को इस दलील पर नऊज़ बिल्लाह काफिर कहते हैं, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि नबी से पहले जो नबी गुजरे हैं हमारे आखिरी नबी से पहले वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तो ये सोचते हैं कि चूंकि हजरत रसूल अल्लाह के जो अजदाद थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब, अब्दुल्ला, अब्द मनाफ, जनाब हाशिम, ये सारे जो अजदाद थे इन कटमुल्लाओं के दलील के मुताबिक नऊज़ बिल्लाह वो काफिर थे, इसलिए कि वो ईसाई नहीं थे। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि वो ईसाई नहीं थे। और मेरे नबी के बाद सबसे पहला नबी जो गुजरा है वो है ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम से मेरे नबी का 570 साल का फासला है। मैंने कहा जाहिल, अबू जहल को छोड़कर काश अबू तालिब की चौखट में आ जाता है तो तुझे सही दीन और दीन की सही मानवियत समझ में आ जाती। वजह यह है कि ये सुन, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे मगर सारे जहान के लिए नबी नहीं थे, फकत बनी इसराइल के लिए नबी थे, यानी आले याकूब के लिए नबी थे। और मेरे नबी के जो अजदाद थे वो आले याकूब नहीं, आले इस्माइल थे। अल्लाहु अकबर, वो आले याकूब नहीं थे, वो आले इस्माइल थे। तो आले इस्माइल का तो नबी है ही नहीं मूसा और ईसा। तवज्जो कीजिएगा, नबी के अजदाद हजरत इब्राहिम के दीन पर थे। अब मौलवी ये कहता है कि हमने तो कभी उन्हें कलमा पढ़ते नहीं सुना, हमने तो कभी उनको कलमा पढ़ते नहीं सुना। अच्छा ये बताइए, मेरे सामने ये ठाटा मारता हुआ लखनऊ में मुसलमानों का मजमा है, मैं एक एक शख्स से पूछूंगा भैया आप बताओ आपने कब कलमा पढ़ा? कहा नहीं मुझे नहीं मालूम। सारिम भाई मेरी जान आप बताइए आपको याद है आपने कब कलमा पढ़ा? इन्हें भी नहीं मालूम। मेहताब भाई आपको याद है आपने कब कलमा पढ़ा? किसी को यहाँ पर याद नहीं है कब कलमा पढ़ा, मगर सब है मुसलमान। तवज्जो, मगर सब मुसलमान है। कलमा याद नहीं है कब पढ़ा मगर सब मुसलमान है। मैंने कहा तुम सब मुसलमान कैसे हो गए? तो लखनऊ वाले कहने लगे, मैंने कहा तुमने तो कलमा नहीं पढ़ा तो तुम मुसलमान कैसे हुए? लखनऊ वाले कहने लगे मौलाना हमें कलमा पढ़ने की जरूरत क्यों है? कलमा वो पढ़े जिसके बाप दादा 40 सालों तक दूतों की पूजा करते थे। अच्छा मैं भी भाई हूं तो नौजवान, बूढ़ा तो मैं हुआ नहीं हूं। तवज्जो कीजिएगा, मेरी भी आदत है कभी कदार तफरी कर लेता हूं। तो मैंने एक मौलवी के ही बेटे को पकड़ लिया, मैंने कहा तू बता तूने कब कलमा पढ़ा? उसने कहा मैं क्यों कलमा पढ़ूं, मैं तो मौलवी के घर में पैदा हुआ। मैंने कहा अपने अब्बा को जाकर कहना कि जो मौलवी के घर में पैदा हो जब उसे कलमे की जरूरत नहीं है तो जो इब्राहिम के घर में पैदा हो। जो खलीलुल्लाह के घर में पैदा हो उसे, जो कटमुल्ला के घर में पैदा हो उसे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो खलीलुल्लाह के घर में पैदा हो वो खानदान
کون تھے نبی کے اجداد؟ قسم خدا کی یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے میرے لیے، ورنہ اگر میں ابھی منہ سے بول دوں تو مولوی میرے پیچھے پڑ جائے گا، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ابھی 2 دنوں میں ثابت کر دوں۔ یہ سب اللہ کی حجت تھے۔ توجہ، اللہ کی حجتوں کی کئی قسمیں ہیں، انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، ائمہ ہیں، اولیاء ہیں۔ تو جو نبی کے اجداد تھے یہ انبیاء کے وصی تھے، انبیاء کے اوصیاء تھے۔ توجہ، یہ جو گیپ ہے نا اسماعیل سے لے کر محمد رسول اللہ تک، عیسیٰ سے لے کر میرے نبی تک، یہ گیپ ہے کیا؟ یہ گیپ ہے اوصیاء کا، یعنی جو اوصیاء ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ ایک نبی کی وراثت آخری نبی تک پہنچا دیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ابو طالب اوصیاء میں نہیں ہوتے تو انبیاء کی وراثت مصطفیٰ تک منتقل کس نے کیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک سبجیکٹ ہے۔ بہرحال میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیا۔ عزاداروں، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ یہ جو امام زمانہ ٹرسٹ کی جانب سے، دیکھیے آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی سارم بھائی سے اتنی محبت کیوں ہے مجھے؟ دیکھیے میں دوسروں کا تو نہیں جانتا، میں ایسا خطیب ہوں جو جلدی کسی سے امپریس نہیں ہوتا، میں جلدی کسی سے انسپائر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ میرا رزق ملا کے ہاتھ میں نہیں ہے، مولا کے ہاتھ میں ہے۔ میں پریشان نہیں ہوتا، میرے پیٹھ پیچھے بہت کوئی کچھ کہتے ہیں، اچھا اب عام لوگوں کو چھوڑ دو، اب تو مولویوں نے ہی کہنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے جن کی دکانوں کو مجھ سے خطرہ ہو رہا ہے وہ تو بولیں گے ہی۔ اب میری بھی مجبوری ہے کہ میں ہر کسی کو جواب تو دے نہیں سکتا، اور ضروری بھی نہیں ہے ہر کسی کو جواب دوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہو تو تمہیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت خود گواہی دے گا کہ تم حق پر ہو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس کو تم پر یقین ہوگا تمہیں اس کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جسے تم پر یقین نہیں ہوگا اسے تم لاکھ صفائی دے دو وہ مانے گا نہیں۔ تو یہ جو مجمع مجھے عزت دے رہا ہے نا، لکھنؤ کا اتنا بڑا مجمع، لکھنؤ کے ہی کچھ شرارتیوں کو جا کر بتا دو اس مجمع کو یقین ہے مجھ پر۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ، مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دوسروں کے کھانوں پر اس کی نظر ہوتی ہے جو پھکیت ہو، سمجھیں، جس کے خود کھانے کے لالے پڑتے ہوں۔ میں یہاں دکانداری کے لیے نہیں، عزاداری کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے شبیر وارسی کو کہ میری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی بی بی زہرا کے صدقے میں۔ میں تجارت کی خاطر نہیں آیا، اصل میں ہوتا یہ ہے جو خود بھکاری ہوتا ہے وہ سب کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، سمجھے؟ جو خود لفافہ خور لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں شبیر وارسی بھی ہمارے جیسا ہے۔ میں نے تو درگاہ حضرت عباس میں کہا تھا نا ابھی محرم سے پہلے کہ میں تو کھلا آفر دے رہا ہوں، ہندوستان کے سارے مولوی مل کر ڈیسائیڈ کر لیں اس بار محرم میں ہم نذرانہ نہیں لیں گے، میں بھی تیار ہوں، مگر اکیلا نہیں، سب ڈوبیں، سب تیار ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بہرحال میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، پروردگار سب کو نوازے، اللہ سب کو اہل بیت کا صدقہ عطا کرے۔ عزیزان گرامی، میں سارم بھائی کی بات کر رہا تھا کہ میں کسی سے جلدی انسپائر نہیں ہوتا، میں ان سے اتنی محبت اس لیے کرتا ہوں، اور آپ بھی میری دلیل کو مانیں گے، ایسی دلیل میں دینے والا ہوں۔ آپ بھی سوچیں گے کہ مولانا اس لیے تعریف کر رہے ہیں کہ یہ مجھے پڑھا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس منبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں،
اس عشرے کے لیے میں نے ہندوستان کے کم از کم 9 عشرے چھوڑے ہیں، اور بین الاقوامی اسپین، لندن اور امریکہ جیسا عشرہ میں نے چھوڑا اس عشرے کے لیے۔ اگر پیسہ کمانا مقصد ہوتا تو میں بھی نکل جاتا فوراً۔ توجہ، میں ان سے اتنی محبت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ واقعاً ان کے ادارے کی محنت ہے کہ آج یہ اتنا بڑا مجمع دیکھ کر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آصف الدولہ کا جو یہ عزا خانہ ہے یہ بھول بھلیا نہیں ہے، یہ امام بارگاہ ہے۔ سمجھے؟ یہ ہیریٹیج نہیں ہے، یہ حسین کا عزا خانہ ہے، اور آپ کی امانت ہے، یہ آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ میں جب سبطین آباد میں عشرہ پڑھنے گیا، اتنا خوبصورت امام بارگاہ، میرے دل سے دعا نکل رہی تھی آفتاب شریعت کے لیے، قلب جواد صاحب قبلہ کے لیے۔ اتنی بڑی محنت کی انہوں نے کہ قوم کی اتنی بڑی جائیداد، اتنا بڑا اثاثہ قوم کو واپس دلایا۔ تو ایسی شخصیتیں جو واقعاً، دیکھیے آپ ایک بات سمجھ لیجئے، آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے۔ سماج میں اگر 10 لوگ ہیں نا تو 10 میں 10 کو آپ خوش نہیں کر سکتے، اور شبیر وارسی ہو، سارم مہندی ہو، ہم بھی سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ بھائی جب رسول اللہ سے سب خوش نہیں ہوئے تو مجھ سے کیا ہوں گے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو اٹ از امپاسبل کہ میں سب کو خوش کر دوں۔ بہرحال ساری باتوں کے باوجود بھی کچھ لوگ ناراض رہیں گے۔ مولا نے فرمایا نا، یہ وہ منحوس لوگ ہیں، ان کی مثال ان مکھیوں کی طرح ہے جو پورے جسم کو چھوڑ کر زخم میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ توجہ، تو بہرحال ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ گزارش خدمت یہ ہے کہ امام زمانہ ٹرسٹ جو 8 سال سے مسلسل مذہبی و قومی خدمات زیر سرپرستی آفتاب شریعت مولانا سید قلب جواد ندوی صاحب، اس ٹرسٹ نے لکھنؤ میں اس امام بارگاہ میں عظیم الشان عشرہ قائم کیا، وہ 1000 کاموں سے افضل ہے۔ بے شک سارم مہندی صاحب تو، سارم بھائی تو آپ حضرات سے کہہ چکے ہیں، لیکن میں بھی ہر روز اپیل کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد کر کے شرکت کریں، ہمت افزائی کریں۔ اور دوسری یہ بات کہ چونکہ ان مجالس میں میرا وہ سبجیکٹ نہیں رہا، ورنہ میں اس پر بھی ضرور گفتگو کرتا، اور میں نے گفتگو کی بھی ہے اپنی پہلی کی مجلسوں میں۔ جناب خدیجہ کے حوالے سے جب میں نے چھوٹے امام بارگاہ میں گفتگو کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائنینس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، بغیر فنڈ کے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیے جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے تو پھر کیا کھائے گا، ہے نا؟ یہ تو قوم کو بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو ہر چیز کے پیچھے، ہر تحریک، ہر جلسے، ہر مجلس، ہر بڑے پروگرام کے پیچھے ایک خرچ ہوتا ہے، ایک فنڈ ہوتا ہے۔ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ معجزہ تو سارم بھائی کے پاس ہے نہیں کہ آسمان سے من و سلوہ نازل ہو جائے۔ توجہ، تو ظاہر بات ہے بھائی خرچ تو لگتا ہے، اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو اور میں نے کہا بھی تھا، میں نے دیکھا تھا جب میری ماں بہنیں یہاں یعنی گرمی میں بیٹھی ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ بھائی ذرا پنکھے کا انتظام کر دیں، تو پنکھا بھی لگایا گیا۔ میرا اس امام بارگاہ کے ٹرسٹ کے انتظامیہ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ روزانہ کے لیے بھی اس امام بارگاہ میں پنکھوں کا آپ ضرور پنکھا لگائیں، اور اس کے لیے مومنین بھی تعاون کریں، تاکہ کوئی بھی زائر جب مولا کا یہاں پر آئے تو اس کو ذرا سا آرام مہیا ہو۔ اور سب سے بڑا جو اعلان مجھے یہ کرنا تھا کہ امام زمانہ ٹرسٹ کی جانب سے یہ تمام چیزیں جو کی جا رہی ہیں، اور مجھ سے قبل سارم مہندی بھائی نے بتا بھی دیا ہے، لہٰذا اس کے لیے آپ لوگ ان کا تعاون کریں، اس ٹرسٹ کا تعاون کریں، تاکہ یہ اور پرزور طریقے سے بڑھ چڑھ کر آپ مومنین و مومنات کے ہی تعاون سے آپ کا کام کریں، اور اہل بیت علیہ السلام کے مشن کو اور فروغ دیں۔ لہذا آج بھی بہار میں امام زمانہ ٹرسٹ کے رضاکار موجود ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے منتظر ہیں۔ تو جب مجلس تمام ہو تو آپ لوگ ان کا تعاون ضرور کریں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ ہاں عزاداران سید الشہداء،
محرم کی 7 تاریخ آ گئی. ابھی مجلس میں آنے سے پہلے میرے شہر میں میرے امام بارگاہ میں جہاں پر وہاں کے مہندی اٹھ رہی تھی تو مجھے وہاں پر لوگوں نے لائیو مہندی دکھائی. اور ہمارے شہر میں جب مہندی جناب قاسم علیہ السلام کی اٹھتی ہے تو یہی نحو پڑھا جاتا ہے, رن میں بیوہ حسن یہ پکاری, میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. بیبیوں جلد کر لو تیاری, میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. عزاداروں, میں ابھی غدیر میں جبل پور میں صوفیوں کا ایک امام بارگاہ ہے اور وہاں پر صوفیوں نے جشن غدیر بہت بڑے پیمانے پر قائم کیا. جب میں اس عزاخانے میں گیا تو وہاں پر حضرت قاسم علیہ السلام کی ایک شبی موجود تھی. بہرحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر وہ شبی ایسی تھی کہ دیکھنے کے بعد میری نگاہ ٹھہر گئی. میرے پاس 2 آپشن تھے. اگر یہ شبی جناب قاسم علیہ السلام کی تھی تو جس نے بھی شبی بنائی قسم خدا کی اس کے ہاتھوں کو چوم لوں, اور اگر یہ واقعاً حضرت قاسم کی شبی نہیں تھی تو مجھے یقین تھا کہ قاسم اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے. تو میں اس شبی کو دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ وہ شخص کتنا ظالم ہوگا جس نے اس معصوم سے شہزادے پر حملہ کیا ہوگا. یعنی اپنے آپ میں حسن کا ایک چاند ہے قاسم. اتنا نازک ہے قاسم, 13 سال کا بچہ. اتنا نازک ہے قاسم کہ قاسم اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھاتے تھے. قاسم کی ماں قاسم کو کھانا کھلاتی تھی. ہاں دادارو, قاسم امام حسین علیہ السلام کو جب اپنے بھیا حسن مشتبہ کی یاد آتی تھی نا تو مولا حسن قاسم کے جسم کو سونگھا کرتے تھے. میرے لال قاسم, تمہارے جسم سے مجھے اپنے بھیا کی خوشبو آتی ہے. ہاں دادارو, وقت گزرتا گیا. قاسم 13 سال کے ہو چکے ہیں. شب عاشور آ گئی عزادارو. ہاں عزادارو, یہ آخری شب ہے جب زینب اپنے بھائی کو سلامت دیکھ رہی ہے. عزادارو, شب عاشور آئی نا, حسین ایک مرتبہ خیموں کا چکر لگا رہے ہیں. تمام اپنے اصحاب کے گرد خیموں کا دورہ کر رہے ہیں. حسین ایک خیمے کے قریب پہنچے. کیا دیکھا کہ ایک خیمے میں چراغ روشن ہے. کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. مولا حسین خیمے کے قریب گئے. اب جو کان لگا کر سنا اور خیمے کا ذرا سا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا, خیمے کے اندر قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس موجود ہے. عباس کے ساتھ شہزادے علی اکبر موجود ہیں. اکبر کے ساتھ شہزادہ قاسم موجود ہے. اور حضرت عباس جنگ کا نقشہ بنا رہے تھے. اور نقشہ بنانے کے بعد ایک مرتبہ غازی نے شہزادے اکبر سے کہا, بیٹا اکبر, کل جب صبح ہوگی نا بیٹا تو میں قلب لشکر پر حملہ کروں گا. بیٹا اکبر, آپ میمنے سے حملہ کرنا. بیٹا قاسم, آپ میسرے سے حملہ کرنا. ابھی گفتگو ہوتے ہوتے ایک مرتبہ شہزادے اکبر نے پوچھا, امو جان, مگر یہ تو بتائیے پہلے کون حملہ کرے گا؟ ہاں دادارو, رونے کے لیے اتنا کافی ہے. عباس نے کہا, اکبر, پہلے میں حملہ کروں گا, اس لیے کہ اگر تم نے پہلے حملہ کیا اور تمہیں کچھ ہو گیا تو میرے بھائی کے, میرے آقا کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی, آقا حسین کی بینائی چلی جائے گی. اکبر نے کہا, نہیں امو جان, اگر آپ نے پہلے حملہ کیا اور آپ کو کچھ ہو گیا تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. عزادارو سنو گے, ایک ننھا شہزادہ
ہمارے حسن کا یتیم کہنے لگا چچا عباس نہ پہلے حملہ کرنا، بھیا اکبر آپ بھی پہلے حملہ مت کرنا، بھیا اکبر آپ کو کچھ ہوا چچا کی بینائی چلی جائے گی، امو عباس آپ کو کچھ ہوا چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی، مگر میں یتیم مجھے کچھ ہوا۔ میں یتیم ہوں۔ عزادارو سنو گے، اتنا سننا تھا حسین تڑپ گئے، خیمے میں داخل ہوئے، میرے لال قاسم حسین کے رہتے ہوئے کبھی خود کو یتیم۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو عاشور کی صبح آئی نا، قاسم بار بار جاتے ہیں چچا مجھے اجازت دیجئے، حسین اجازت نہیں دیتے، یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، قاسم تمہارے جسم سے بھیا کی خوشبو آتی ہے قاسم۔ عزادارو قاسم چچا کے پاس سے ہو کر ماں کے خیمے میں جاتے تھے، ماں منہ پھیر لیتی تھی، اماں ام فروہ منہ کیوں پھیر لیتی ہو؟ قاسم ابھی تک زندہ ہو قاسم، اگر اکبر کا لاشا آ گیا اور تم زندہ رہے قاسم تو دودھ نہ بخشوں گی۔ اجرکم من اللہ۔ قاسم دوبارہ گئے، ہاں عزادارو اونو محمد کا جنازہ آ گیا نا، ایک مرتبہ قاسم تڑپ کر چچا کے پاس گئے، امو جان اب تو اجازت دے دو امو جان، نہیں میرے لال تم بھیا کی نشانی ہو۔ عزادارو قاسم پھر ماں کے پاس گیا، کہا قاسم زینب کے شہزادوں کے لاشیں آ گئے، تو اب بھی زندہ ہے، میں زینب کا سامنا کیسے کروں؟ عزادارو معصوم بچہ تھا، کہنے لگا اماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ عزادارو ایک مرتبہ ام فروہ کو حسن مجتبیٰ کی وصیت یاد آئی، قاسم ایک کام کرو ذرا اپنی آستینوں کو الٹو۔ اماں کیا ہو گیا؟ قاسم تمہارے بابا حسن نے وصیت کی تھی کہ جب میرے بھائی حسین پر کوئی مصیبت کا وقت آئے تو میں قاسم کے ہاتھوں میں جو بازو میں جو تعویذ باندھا ہے میں نے وہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ عزادارو آستینیں الٹی گئی، ماں نے تعویذ کو کھولا، ایک مرتبہ شہزادے قاسم کا ہاتھ پکڑ کر ام فروہ مولا حسین کے پاس آنے لگی، حسین نے بھابھی کو آتے دیکھا، ایک مرتبہ احترام میں کھڑے ہو گئے، بھابھی آپ حکم کر دیتی میں آ جاتا، نہیں آقا یہ تعویذ لائی ہوں، کہا یہ کیسی تعویذ ہے؟ کہا اس میں آپ کے بھیا میرے شوہر حسن مجتبیٰ کی وصیت۔ عزادارو حسین نے تعویذ کو کھولا، تعویذ کے اندر سے وصیت نامہ نکلا، ایک کاغذ نکلا، کاغذ میں کیا لکھا تھا؟ میرے بھیا حسین کربلا میں تو نہیں رہوں گا، میری طرف سے قاسم۔ حسین روتے روتے ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا، ایک صندوق منگایا، صندوق کے اندر سے حسن مجتبیٰ کا کرتا نکالا، مولا حسن کا سبز عمامہ نکالا، قاسم کے سر میں پہنایا، اور قاسم جب جانے لگے حسین نے کہا قاسم ذرا ٹھہرو، کہا چچا جان کیا ہوا؟ کہا قاسم ٹھہرو، ایک مرتبہ قاسم کا گریبان پکڑا، گریبان چاک کر دیا، زینب تڑپ گئی بھیا کیا کر رہے ہو؟ کہا بہن زینب گریبان چاک رہنا یتیمی کی نشانی ہے۔ شاید ظالموں کو میرے قاسم پر رحم آ جائے کہ یہ یتیم ہے۔ ہاں عزادارو ننھا شہزادہ میدان میں گیا، یزید کے لشکر کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا ارزق شامی، اس کے 7 پہلوان بیٹے، عمر سعد نے ایک ایک بیٹے کو بھیجا قاسم سے مقابلہ کرنے، قاسم نے 7 کو فنار کیا،
آخر میں غیظ میں آ کر عرضت شامی مقابلے کو آیا. ایک مرتبہ حسین نے کہا بھابی اللہ سے دعا کرو. ام فروا نے بھی ام لیلا کی طرح دعا کی, اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے, میرا قاسم. حاضرارو قاسم فتح کر کے آئے. امو جان میں نے کیسی جنگ کی؟ ہاں بیٹا قاسم تم نے تو بھیا حسن کی صفین کی جنگ یاد دلا دی. عزادارو وہ وقت بھی آیا, قاسم نے دوبارہ رن میں حملہ کیا. حملہ کرتے کرتے آگے بڑھ رہا ہے ننھا شہزادہ. ایک مرتبہ عمر سعد ملعون نے ایک ظالم پہلوان کو بلایا, کہا یہ حیدر کرار کا پوتا ہے, پیچھے سے حملہ کیا جائے. ایک ظالم پیچھے سے تلوار لے کر بڑھا, قاسم کے پشت کی طرف سے اب جو سر میں تلوار مارا, ارے قاسم کا سر دوبارہ قاسم زمین پر گرا. عزادارو سنیں گے آپ, میں بہت ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں, بہت ٹھہر کر. قاسم کی معصومیت سنیے گا. جب اونو محمد گرے نا, اونو محمد نے آواز دی مامو جان. جب اکبر گرے نا, اکبر نے آواز دی بابا. مگر قاسم اتنا معصوم تھا کہ جب گھوڑے سے گرا تو چچا جان کہہ کر آواز نہیں دی, جس طرح بچہ ماں کو پکارتا ہے اماں اماں. حاضرارو حمید کہتا ہے کہ حسین نے اتنے جلال میں ایک مرتبہ فوج پر حملہ کیا. حسین چاہتے تھے اس ظالم کو پکڑے جس نے قاسم کے سر پہ تلوار ماری. ادھر سے عباس دوڑے, ادھر سے حسین دوڑے, فوج میں بھگدڑ شروع ہوئی. عزادارو اسی بھگدڑ میں ادھر کی فوج ادھر, ادھر کی فوج ادھر. ارے قاسم جب زین پر تھا تو قاسم تھا, جب زمین پر آیا تقسیم. خادادارو قاسم کا لاشا پامال ہو گیا, ختم کر دی میں نے مجلس. عزادارو حسین قاسم کو ڈھونڈ نہیں پائے. ایک مرتبہ حسین ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہا قاسم ذرا آواز دو, کہا ہو. قاسم نے آواز نہیں دی. حسین نے دوسری مرتبہ کہا چچا پکار رہا ہے قاسم, آواز دو. قاسم نے آواز نہیں دی. تیسری مرتبہ حسین نے کہا امام کی حیثیت سے پکار رہا ہوں قاسم. ارے جسم کے ٹکڑے ہوا پہ بلند ہوئے چچا. حاضرارو سنو گے, چاروں طرف سے قاسم کے جسم کے ٹکڑے بلند ہوئے. کئی ہتھیلی, کئی انگلیاں, کئی پسلیاں. ارے عزادارو حسین نے اپنی ابا کو زمین کربلا میں بچھا دیا, انگلیوں کو لیا دامن میں ڈالا, پسلیوں کو لیا دامن میں ڈالا, ہتھیلیوں کو لیا دامن میں ڈالا. ارے گٹری بنائی پیٹھ پر رکھا. حاضرارو حسین نے گٹری لا کر رکھ دی. توجہ کیجیے گا. بھابی ام فروا کے پاس آئے. ام فروا نے کہا آقا میرے قاسم کی لاش کہاں ہے؟ آپ سب کے لاشیں کو لائے, قاسم کا لاشا تو دکھا دو. ایک مرتبہ آواز دی زینب, کلثوم ذرا بھابی کے بازوؤں کو پکڑو, بھابی کے بازوؤں کو پکڑو. زینب و کلثوم نے ام فروا کا بازو پکڑا. حسین نے گٹری اٹھائی. ام فروا نے دیکھا, آواز دی میرا قاسم اتنا چھوٹا نہیں تھا, اتنا چھوٹا. ماتم حسین انجمن
شبیہ سے گزارش کا ہے وہ نو خاتین انجمن شبیہ